اور اس بات کی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہمارا کام کیسے ترقی کرے. ساری دنیا کے شعبے کبھی مہینے میں، کبھی 3 مہینے میں، کبھی 6 مہینے میں، اسکول والے، میڈیکل والے، کالج والے، دکان والے، فیکٹری والے، یہ اپنے اپنے طور پر ان کا کاروبار کیسے آگے بڑھے اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں. لیکن ان کے مشورے کے نتیجے پر ان کو دنیا ملے گی، اور ہمارے مشورے کے نتیجے پر، ہماری قربانی کے نتیجے پر، ہماری فکر کرنے کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کو داخل کرے گا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو دیکھا. آپ صبح سے محنت میں لگے ہیں، شام کے وقت میں واپس آ رہے، آپ کا چہرہ بھی غبار آلود ہے، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں. بیٹی زینب آگے بڑھی، پانی کا پیالہ لے کر ابا جان کے چہرے کو دھلاتی جا رہی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے. ابا جان، یہ آپ کی لوگوں نے کیا حالت بنا کے رکھی ہے؟ آپ کے کپڑے، آپ کا چہرہ، آپ کا بدن، آپ ان کے لیے اتنے کیوں تھکتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہم تمام کو، خاص کر کے دعوت کی محنت کرنے والے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بیٹی، اللہ پاک نے تیرے والد کو ایک کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو داخل کرے گا. اور یہ دنیا میں ہو کر رہا اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہو کر رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اس کا وعدہ ہے، بولو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جتنے دنیا میں ادیان باطلہ ہے، ان تمام کو اللہ پاک مغلوب کرے گا اور دین اسلام کو اللہ پاک غلبہ نصیب کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ بولو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ، ارے بولو بولو، حق. اے لوگوں، اللہ کا وعدہ حق ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے دوستو بزرگوں، اس آیت کے ذریعے سے اللہ پاک نے 2 کام ہمیں بتلائے. ایک تو آنا وامانی تبعانی، اکیلے نبیوں والا کام نہیں ہے، بلکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اور جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، علی بصیرۃ، پورے شرع صدر کے ساتھ. یہ محنت کرنے والا طبقہ اس بات کے یقین کو پیدا کر کے محنت کرے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری اس محنت سے اللہ پاک دنیا میں دین کو وجود عطا فرمائیں، اللہ کے احکامات اللہ پاک زندہ کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں پیدائش سے موت تک، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک، اور زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پاک اس کو وجود عطا فرمائے. آج تک جو کچھ ہوا، بولو کس نے وجود دیا؟ زور سے بولو. اور اس وقت میں جو کچھ ہوتا ہے کس نے وجود دیا ہے؟ اور آئندہ جو کچھ ہوگا، بولو وجود دینے والا ایک اکیلے اللہ ہی کی ذات ہے. لیکن چونکہ دارالاسباب کے ساتھ ہم چلے ہیں، اس لیے میری تمہاری پہلی شرط یہ ہے، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ. نظر نہیں آ رہا ہے، اور میں کہوں کہ اس وقت کا باطل اس وقت کے باطل سے کمتر ہے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ میں 360 معبود رکھے ہوئے ہیں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ 360. یہ الگ الگ خدا تصور کیا ہے، یہ پیدا کرنے والا، یہ بارش کے برسانے والا، یہ فصل کے پیدا کرنے والا، الگ الگ. اور بیت اللہ میں رکھے ہوئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے بڑا دنیا میں پہلا گھر بیت اللہ کا ہے، جس کی دو باتیں: ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے گا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو برکتیں عطا فرمائے. آج کی تاریخ میں ہماری کسی مسجد میں بولو 360 معبود ہے، ارے بولو نہیں. اس وقت کے باطل سے آج کا باطل ہلکا ہے. آج تک بھی کسی مسجد میں، کسی عبادت خانے میں 360 معبود نہیں. لیکن اس دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے اللہ پاک نے 360 معبودوں کو ختم کرا کر ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کر دیا. جس دن پہلے دن دعوت تھی، آپ نے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا. جب یہ 360 مقابلے میں ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت دی تو کفار مکہ کیا کہنے لگے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب. کیا ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس لیے کہ کہاں 360 اور کہاں، ارے بولو، ایک اکیلے اللہ. لیکن اللہ پاک نے چند سالہ محنت کے نتیجے پر تمام بیت اللہ کے بت کو ختم کر کے اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتری. فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے، اور آپ لکڑی سے اشارہ کرتے چلے جا رہے، اور ایک ایک کر کے تمام بت ٹوٹتے چلے جا رہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جاء الحق وزهق الباطل. جب دنیا میں حق آئے گا، اللہ پاک باطل کو بولو، ارے بولو، ختم کر دے گا. ان الباطل کان زہوقا. باطل تو دنیا میں ٹوٹنے کے لیے جائے. اس لیے ہماری پہلی شرط، اس دعوت کی مبارک محنت کے کرنے والے پورے یقین کے ساتھ کرے کہ اس محنت کے ذریعے سے انشاءاللہ دنیا کے بگاڑ کو اللہ دور کرے گا، دنیا کی گمراہی کو ہدایت سے بدلے گا، دنیا کی بے دینی کو دیندار سے بدل دے گا، دنیا کی غفلت کو اللہ پاک اللہ کے ذکر سے بدل دے گا، دنیا کے جہالت کو اللہ علم سے بدل دے گا، اور دنیا کی نافرمانی کو اللہ پاک فرما برداری کی بنیاد کے اوپر تبدیل کرے گا. لیکن کب کرے گا؟ ایک آدمی شادی نہ کرے اور بیت اللہ میں جا کر اور پردہ پکڑ کر اور ملتزم پر دعا مانگے، اے اللہ نیک صالح اولاد دے دے. ارے بولو ملے گی؟ ارے ذرا زور سے بولو، کیوں نہیں ملے گی؟ سبب ضروری ہے. بھائی تو شادی کر لے. جب تو شادی کرے گا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے تیرے کو اولاد بھی اللہ پاک عطا فرمائے. اور کتنی اولاد؟ ہم لوگ ابھی گئے ایک علاقے میں، تو وہاں کے پہلے ایک ساتھی آئے تھے، انہوں نے کارگزاری سنائی. انہوں نے یوں کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کی 4 بیویاں اور 60 بچے تھے. کتنے؟ زور سے بولو نا، یہ اللہ کا نظام ہے. 4 بیوی اور 60 بچے. اب ان کی تشکیل ہوئی، اللہ کے وعدوں پر ان کو کھڑا کرنا. اس نے کہا بھائی میرے گھر آ جانا شام کو اور ماحول دیکھ لینا. اگر تم کو ماحول اجازت دے دے اور گھر والوں کی طرف سے اجازت مل جاوے تو میں آپ کے ساتھ لگانے کے لیے تیار. اب یہ تو گھر میں گئے تو 4 بیویاں اور 60 بچے سب کے سب سامنے کھڑے ہیں. اب اس نے کہا تشکیل کرو. ارے بولو کر سکتے ہیں؟ ارے بولو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں.
ہماری تو پہلی شرط ہے علی بصیرتن، پورا یقین کہ جو اللہ 6 بچے والوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے جا کر پرورش کرے گا، وہ اللہ 60 بچے والوں کو بھی بولو، ارے بولو، خیر ہو گیا، پورا ماحول دیکھ لیا. بولے میں اکیلا کماتا ہوں، 60 بچے اور 4 دوسری بیویاں، 64 آدمی کا نظام اس ایک دکان سے چل رہا ہے. تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے بالحکمت والموعظہ، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں سے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، حکمت اور پیار محبت اور نصیحت کے ساتھ. اسے کہا تیرے بچے کتنے ہیں؟ بولے سب سے بڑا 18 سال کا، وہ بھی پڑھتا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں. اچھا. اس نے تمام کے بیچ میں یوں کہا بھائی تو ایک کام کر، دن کو دکان کر اور رات کو ہمارے ساتھ تشکیل میں چل. ارے بولے یہ کر سکتے کہ نہیں؟ اس کو پوچھا یہ کر سکتے؟ بولے ہاں کر سکتے. اب اس کو 3 دن کی جماعت میں اٹھایا. کب اٹھایا؟ رات میں. کب بولو؟ یہ دن کو اپنے بچوں کی پرورش کرے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، کاروبار کرے. اللہ کا کرنا کہ رات کو تعلیم بھی ہوئی، رات کو گشت بھی ہوا، رات کو ذہن بھی بنا. اللہ اس کے رسول کے وعدے بھی بتلائے. اس دعوت پر، اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ملے گا. 3 دن پورے ہو گئے، اس کے بعد بھی اس کو چھوڑا نہیں. اس کو یوں کہا کہ تیرے جیسے یہاں جتنے آدمی ہیں، آئندہ ہفتے میں ان تمام کو جمع کر کے تو رات کی جماعت بنا. بن سکتی ہے؟ بولا ہاں بن سکتی. اس نے محنت کر کے 10 آدمی کو تیار کیا. کتنے بولو؟ 10. اب جس نے دوبارہ 3 دن لگائے، یہ دعوت کے اثرات ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو اس دعوت کی مبارک محنت میں جد و جہد کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی. اس نے قربانی دی، رات کی جماعت میں چلا، اپنے 10 ساتھیوں کی تشکیل کی. 1 ہفتے کے بعد یہ 3 دن کی جماعت 10 آدمی کو لے کر آیا. یہ کیسے لے کر آیا؟ کچھ ذہن بنا کہ ہمارا کیا نقصان ہے، ہمارا تو آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے. اب ماشاءاللہ اس نے 3 دن لگائے. 3 دن لگانے کے بعد امیر صاحب نے کہا کچھ سوچ تو صحیح، اللہ پاک راستہ نکالیں گے. اگر کوئی راستہ بند ہے تو سب سے پہلے دل و دماغ میں سوچ آتی، پھر اس کے تذکرے ہوتے، پھر اس کی محنت ہوگی، پھر اس کی دعا ہوگی، پھر اللہ پاک اس کو کیا دیں گے؟ بولو، وجود دیں گے. کیا دیں گے؟ اس نے کہا ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں پردے کے ساتھ بھی اور ایسے بھی عورتیں بھی کمانے کے لیے بیٹھتی ہے. میرا ایک بیٹا جو 18 سال کا ہے، اس کی صبح کے وقت میں اسکول ہے، وہ 10 بجے آ جاتا ہے اور میری دکان 9 بجے کھلتی ہے. میں 10 بجے دکان کا کھولنے کا ٹائم کر دوں گا اور میرے بیٹے کو میری جگہ پر دکان پر بٹھا کر میں چلا چلوں گا. کہاں چلے گا؟ بولو. اس نے کہا نہیں، جب نکلنا ہی ہے تو بولو، ارے بولو، جب نکلنا ہی ہے تو آپ لوگ بولو تو صحیح. آپ گھبراؤ مت. وہ امیر صاحب گھبراتے نہیں تھے. جب نکلنا ہی ہے تو کیا چلا 4 مہینے پورے کر لیں. تو عرب لوگ تو جذبات میں ہوتے. اس نے طے کر لیا کہ چلو 4 مہینے جاؤں. اب یہ گیا. اللہ کا کرنا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم. ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچاوے. جو محنت آخرت کی دردناک عذاب سے بچائے گی، وہ محنت دنیا کے مسائل سے بچائے گی نہیں. ارے بولو، یہ پورا یقین ہے. علی بصیرۃ، پورا یقین. اس نے کہا چلو 4 مہینے، کوئی حرج نہیں. اب یہ جماعت چلی. اللہ کا نظام یہ ہوا کہ اللہ پاک نے کمائیوں میں برکت دینی شروع کر دی.
اللہ پاک پہلے لے کر آزماتے تھے، اب دے کر آزماتے ہیں۔ ہمارے سونگڑھ میں ہم گئے تو ہم نے ان کو پوچھا 40 سال پہلے تمہارے پاس کیا تھا؟ بولے سائیکل۔ 30 سال پہلے کیا تھا؟ ارے بولو بھائی کیا تھی؟ آج کیا ہے تمہارے گھروں میں؟ بولے 50 سے زیادہ گھروں میں 4 ویلر ہے۔ قربانی میں کم نہیں ہوئے، لیکن قربانی دیتے چلے گئے، اللہ پاک دنیا کا نظام بھی آگے بڑھاتے رہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ پاک نے مغفرت، جنت و مساکن طیبۃ ذَلِکَ الفوز العظیم، ان تمام وعدے کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہم وہ جو تم اندر اندر چاہتے ہو کہ وہ اللہ کی مدد آوے اور اللہ پاک خوش نقدہ نقدی، یہ کس کا اشارہ ہے؟ ارے بولو، آپ لوگ تو سب جنید بغدادی ہو، یہ کس کا اشارہ ہے؟ وہ بولو نا، چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، منہ بنا کر کیا کہتا ہے؟ ابا۔ چھوٹا بچہ تو باپ کیا سمجھتا ہے؟ اور باپ جلدی نہیں دیتا تو ماں بیچ میں لقمہ ڈال کر کیا کہتی ہے؟ دے دو نا 50-100 روپے دے دو نا۔ حالانکہ زبان سے اس نے مال نہیں مانگا، زبان سے کیا مانگا؟ ارے بولو، اشارہ کیا۔ اتنا اشارہ مشہور ہے دنیا میں کہ چھوٹا بچہ بھی اس کو سمجھ رہا ہے اور ماں بھی اس کو سمجھ رہی۔ تو اللہ پاک کی طرف سے مال مل گیا، اس کے گھر کچے تھے پکے ہو گئے، چاروں بیوی کے اوپر کا بولو سلیب گر گئے، چاروں گھروں میں فریج نہیں تھا، فریج آ گئے، چاروں گھروں کے اندر واشنگ مشین نہیں تھا، اللہ پاک نے وہ پہنچا دیا۔ اور ماشاءاللہ ہوتے 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 یہ سب کارگزاری بیوی اپنے شوہر کو لکھ رہی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں گئے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کچے گھر پکے ہو گئے، بغیر فریج والا گھر فریج والا ہو گیا، بغیر واشنگ مشین کے واشنگ مشین آ گیا، اور ماشاءاللہ کھانے پینے کی تمام لائن کی چیزیں اللہ نے دے دی۔ وہ بھی خوش ہو گیا۔ اب اس نے 4 مہینے پورے ہونے کے تھے، یہ جماعت عرفات کے میدان میں پہنچنے والی ہے، جہاں مولانا عمر صاحب حضرت جی رحمت اللہ علیہ، یہ 72-73 کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، جو لوگ اس کے ملک سے وہاں گئے، کچھ لوگ حج میں گئے، ان کی چاروں گھر والی نے پرچہ بنا کر دیا کہ ہمارے شوہر کی ملاقات ہوگی وہاں، آپ دے دینا۔ ان کے 4 مہینے بیت اللہ میں پورے ہونے والے تھے، یہ گئے حجاز میں بھی کام کیا۔ جب وہ پرچہ پہنچا تو وہاں کے ذمہ داروں نے پڑھ کر مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کو پرچہ دیا۔ مولانا یہ ایک جماعت میں ایک ساتھی ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں، 60 اولاد ہے، اور یہ پہلی مرتبہ 4 مہینے کے لیے نکلا ہے، تو یہ پرچہ اس کے گھر سے آیا۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پرچہ پڑھا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے سامنے، ہو گیا۔ اب متوجہ ہو جاؤ، ہو گیا جو تھا وہ، یہ تو تمہاری برکت سے اللہ نے آسان کر دیا، ورنہ لمبا ہو جاتا۔
تو مولانا عمر صاحب نے وہ پرچہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پڑھا، جماعت بھی تھی، کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ بولے ان کی بیویوں نے یوں کہا، اندر لکھا ہے کہ تم ہی رکاوٹ کا ذریعہ بنے تھے، دیکھو تمہارے جانے کے بعد پکا مکان بن گیا، فریج آ گیا، واشنگ مشین آ گئے، کاروبار چلتا ہو گیا۔ ہم چاروں بیویاں متفقہ طور پر آپ کو اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ 1 سال پورا کر کے آؤ۔ کتنا پورا کر کے آؤ؟ ارے بولو، قربانی تو مرد نے دی، لیکن اس کے اثرات گھر والوں پر اللہ نے ڈالے۔ ہم قربانی دیں گے۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت میوات گئی، اس میں ایک میوات کے ایک ساتھی کو بخار آ گیا، تو لے کر آئے کہ بھئی ان کو بنگلے والی مسجد میں چھوڑ دو۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کر یوں کہا، ارے بھائی صاحب کیوں لے کر آئے؟ اس کی قربانی پر امریکہ اور یورپ میں اور دنیا کے ملکوں میں اس کے اثرات منتقل ہو رہے، یہ یہاں بیٹھا بیٹھا آہ کرے گا اور اللہ پاک اس کے اثرات کو کہاں منتقل کریں گے؟ ارے بولو، برف باری کشمیر میں گرے گی، کہاں گرے گی؟ اور ٹھنڈی کہاں پڑ جائے گی؟ ایسا ہوتا ہے آپ کے وہاں کہ آپ سب جنید بغدادی جو آپ کو ٹھنڈی نہیں لگتی، کشمیر جاوے تو ہی ٹھنڈی لگے، ایسا ہے؟ ارے بولو، کشمیر میں جب ہوا چلے گی یا برف باری پڑے گا تو ہمارے یہاں بھی بولو اثر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے دعوت کی مبارک، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ پاک کسی بستی میں عذاب کے بھیجنے کا ارادہ کرتے لیکن 3 لائن کی جماعتیں موجود ہیں، ایک تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والی یعنی گشت والی، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور تیسرے آخری رات میں دعا اور استغفار کرنے والے۔ ان تینوں کی برکت سے اللہ پاک اس بستی کے عذاب کو بولو، ارے بولو، موقوف کر دیں گے۔ ان کی بدعملی پر اللہ نے فیصلہ تو کر دیا کہ بھئی یہاں تو عذاب ہوگا، لیکن ان 3 عمل کی برکت سے کہ بھئی مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت میں لگے، راتوں میں اٹھ کر دعا اور استغفار کیا اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، اللہ پاک اس بستی کے عذاب کو بولو موقوف کر دے۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے عمل کے اثرات ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ جلدی نتیجہ کیوں نہیں آتا۔ آج جماعت پہنچی کسی بستی میں اور کل کے کل 4 مہینے کی نقد جماعت نکلنی چاہیے، کبھی نکل جاتی ہے اور کبھی بولو، ارے بولو، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آنے والا ہے، جلدی مت کرو، لیکن یہ چیز انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ مولانا سعید اول خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری محنت کی 3 بنیادیں ہیں۔ کتنی بنیادیں؟ اب میری طرف دیکھو، ہماری محنت کی کتنی بنیادیں ہیں؟ ایک فکر، دوسرا جان و مال کی قربانی، اور تیسرا دعاؤں کی طاقت بڑھانا۔ فکر، جان و مال کی قربانی، اور تیسرا بولو دعاؤں کی مقدار کو بڑھانا، یہ ہماری بنیاد۔ ایک علاقے کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے، مولانا ہمارے یہاں 350 گھر ہے اور فجر کی نماز میں امام صاحب اور مؤذن 2 آتے، آپ کوئی ایسا مدرس میرے کو دے دو کہ جو ہماری بستی پر محنت کر کے 100% نماز کو زندہ کرے۔ ہمارے ساتھ ایک پڑھنے والا بچہ تھا، بہت سمجھدار اور بہت محنت۔ میں نے اس کو کہا کہ بھئی ان کی شرط یہ ہے، ہمارے یہاں 350 مکان ہے اور 700 بالغ مرد ہے، اور فجر کی نماز میں امام صاحب اور مؤذن کتنے آتے ہیں؟ 2۔ میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ اس بستی میں جا کر محنت کرو گے تو انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے کہا ایک شرط، بھئی کیا ہے؟ 6 مہینے کا موقع دے دو،
اور دوسری بات یہ کہ ایک دن آپ کو فجر کی نماز وہاں آ کے پڑھنی ہے. ہم جا رہے تھے وہاں سے 22 کلومیٹر دور تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 6 مہینے ہو گئے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہم لوگ 2 چلے. میں نے دیکھا کہ پوری مسجد تقریباً 350-400 احباب فجر کی نماز میں موجود ہے. ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے بستی والوں کو پوچھا. بولے یہ مولانا نے ٹارگیٹ بنایا ہے اور یہ طے کر کے رہے ہیں کہ ہم 100% نماز کو زندہ کریں گے. کیا کریں گے بولو؟ کیا ہم سب بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ یہ ایک آدمی کی بات ہے. ہماری تو مسجد و جماعت، ہمارے پاس تو چلے 4 مہینے والے کہیں 25 کہیں 50 کہیں 100 ہے. اگر یہ مجمع کسی بات کو طے کر لیتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تو کسی بات کو طے کر لے تو بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا. میں نے امام صاحب کو کچھ بھی نہیں پوچھا. ہمارے ایک رشتے دار وہاں رہتے ہیں. میں نے پوچھا کہ 6 مہینے میں یہ امام صاحب نے کیا محنت کی؟ ایسی کون سی آٹومیٹک سوئچ ہے کہ دباتے ہی آپ سب کے سب فجر کی نماز میں پہنچ گئے؟ اور رشتے دار کہنے لگے مولانا آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے، یہ خود مولانا آٹومیٹک سوئچ ہے. یہ مولانا کیا ہے بھائی؟ کیسے بن گئے؟ بولے بلا ناغا 180 دن روزانہ میری دکان پر 5 منٹ آتے ہیں، نہ پانی پیتے نہ چائے پیتے نہ کوئی اور چیز کھاتے، بس میرے کو حدیث سنا کر بس بشارت دیتے 5 نمازیں پڑھو گے اللہ 5 انعام دے گا، 5 نمازیں پڑھو گے اللہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا، 5 نماز پڑھو گے تو جیسے کسی کے جتنی حدیثیں ہیں روزانہ آتے گئے سناتے. 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 15 دن مہینہ میں نے نیت کر لی کہ کل سے میں نماز میں جاؤں گا، لیکن وہ رکے نہیں. گھر کا ایک آدمی آ گیا تو کافی. اب انہوں نے محنت کرنی شروع کی میرے بیٹے پر. میرا بیٹا بھی پھر دوسرا بیٹا اس پر محنت کی. بولے 3-3.5 مہینے کے اندر ہم لوگ 5 وقتہ نمازی ہو گئے. ایسے ایک گھر میں نہیں، ایسے ایک گھر میں نہیں، بلکہ بولو ارے بولو تمام گھروں کے اندر یہ باری باری جاتے. 2.5 گھنٹے نہیں گنتے. صبح میں 2.5 گھنٹے، دوپہر میں 2 گھنٹے، رات کو 1 گھنٹہ، 5 گھنٹے 7 گھنٹے. جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہو؟ صبح سے لے کر رات تک پورا محنت میں لگ گئے. تو ہمارے یہاں 2.5 گھنٹے تو آخری ہے. ہمارے یہاں 2.5 گھنٹے بولو ارے بولو آخری. میں آپ کو ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے سنا کہ کھیڑا والوں کی ڈکشنری میں ناراضگی کا لفظ نہیں ہے. صحیح بات ہے؟ ارے بھائی صحیح بات ہے. اس میں سے 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ کون لگاتا ہے؟ 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ. اب حساب دیکھ لو. ارے بولو ٹوٹی پھوٹی محنت پر یہ ہو رہا ہے. ہم لوگ گانا گئے گانا ابھی 2-3 مہینے پہلے. تو جب میں نے پوچھا کہ 2.5 گھنٹے کتنے آدمی لگاتے ہیں، 100 آدمی نے ہاتھ اٹھایا. پھر میں نے ان کو کہا کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا، اس نے ایک دن کارگزاری سنا کر یوں کہا مولانا عشاء کی نماز میری مسجد میں 8 بجے ہے، 8:20 کو میں رات کو محنت 2.5 گھنٹے کی محنت شروع کرتا ہوں اور میں 8:50 کو گھر پہنچا. میری بیوی نے پوچھا کہ بھئی کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ 2.5 گھنٹے کی محنت میں تھا. تو بیوی کا بھی وقت لگا تھا. ارے بولو. اور بیوی کو بھی حساب کتاب آتا تھا. تو بیوی نے فوراً پوچھا 8 بجے کی نماز ہے، 8:15 8:20 کو آپ نے شروع کیا اور 8:50 کو تو آپ میرے گھر کے اوپر قریب میں آ کر بیٹھ گئے، تم اس کو 2.5 گھنٹے کہتے ہو؟ بیوی نے پوچھا.
اور شوہر شرما کر کہنے لگا بھائی میں تو آدھے گھنٹے کو کیا کہتا ہوں؟ ارے بولو تم لوگ بھی ایسا کرتے ہو؟ میں نے گانا والوں کو پوچھا، جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو گانا والے ہنس کر کہنے لگے مولانا کوے تو سب جگہ کالے ہی ہے۔ کیا کہا؟ ارے بولو آپ کے یہاں بھی کوے کالے ہیں؟ ارے بولو نا، یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کر رہے، 2.5 گھنٹے پورے نہیں دے رہے، اور دے رہے تو کتنا آدمی دے رہے ہوں گے کچھ جو بیچارے شرم کے بولے نہیں، لیکن اگر یہ 2.5 گھنٹے ہمارے پورے لگ جاوے، بولو اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ آپ کی جماعتیں جہاں جاتی ہے وہاں کام کر کے آتی ہے، کہ بلا مبالغہ میں کہتا ہوں۔ ہمارے یہاں سے ایک ساتھی کے 32 دن لگے، 8 دن کے بعد گئے۔ اس کا میرے کو فون آیا کہ مولانا 8 دن میں کہاں لگاؤ؟ میں نے کہا قریب میں کوئی جماعت ہے؟ بولے آنند کی ہے، کھیڑا کی ہے۔ میں نے کہا 8 دن لگا لے۔ امیر صاحب نے میرے کو فون کیا آپ کی ہدایت ہے۔ 8 دن لگ گئے، وہ آ گیا، آ کر کہنے لگا مولانا دونوں جماعتوں کی کارگزاری سن لو۔ میں نے کہا سنا دو۔ پہلے میں وہ جماعت کی کارگزاری سناتا ہوں جو 8 دن میرے لگے، یعنی کون سی جماعت؟ ارے بولو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک تم لوگوں سے کام لے رہا ہے پوری دنیا میں۔ یہ حقیقت کی بات ہے۔ آپ جب سورج 4 مہینے کی جماعت لے کر آؤ گے نہیں تو میں انشاءاللہ اس آدمی کی ملاقات کراؤں گا، آؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون آئے گا؟ 4 مہینے کی جماعت مشورے سے۔ ہاں اپنے تو وہی شرطیں ہوتی ہے، لوگ دنیا میں جو کچھ کرے اپنے تو کیا ہے بولو، گیو اینڈ ٹیک۔ اس نے یوں کہا کہ امیر صاحب اور پورے تمام ساتھی 1.5 گھنٹے پہلے، صبح سالی کے 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ کتنے بولو آج کل صبح سالی کتنے بجے ہے؟ ارے بولو تو 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے، ایک ساتھی کو اٹھاتے۔ یہ آپ کی محنت میں نے دیکھی، اللہ کا کرم ہے، اللہ اس میں اور ترقی عطا فرماوے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ امیر صاحب نے سب کو جگائے، او میرے بھائیوں، اللہ پاک پہلے آسمان پر ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا یہ تمام فرشتوں کی آواز جو اللہ پاک دلاتے ہیں، امیر صاحب سب کو سنا۔ پھر دوسری جو بات سنائی، او میرے بھائیوں، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے۔ تم اگر 2 رکعت تہجد کی پڑھ لو گے تو فرشتوں کی تمام عبادوں کا مجمع تم کو مل جائے گا۔ بولے اللہ کے کرم سے سب ساتھی اٹھ جاتے۔ فجر کی نماز سے پہلے ان کی چائے ہو جاتی ہے، چائے بسکٹ کیا ناشتہ نہیں۔ ارے بولو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ بھائی جماعت میں نکل کر ہمارا کھانا بھی بولو کم، سونا بھی، تو یہ عمل کر کے بتلایا۔ اور بزرگوں کی بات جب آدمی عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کی کشتی کو کنارے پر لگا دیتا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے معمولات پورے کر کے رات ہی سے 2 کی جوڑی بن گئی۔ بھائی محلے میں 6 گلی ہے اور جماعت کے 12 ساتھی ہے تو 2 کی جماعت بن گئی اور ایک رہبر تھے۔ 2.5 گھنٹے فجر کی نماز کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ کتنی؟ اس میں ملاقات بھی ہوگی، اس میں 4 مہینے کی تشکیل ہوگی، اس میں مقامی تعلیم وغیرہ گشتوں میں نہیں بیٹھنے والوں کو بھی ترغیب دیں گے۔ 9:30 بجے فوراً آ کر 5-10 منٹ کے بعد تعلیم شروع ہو جائے گی۔ 2.5 گھنٹے تعلیم ہوگی۔ اگر 9:30 بجے تعلیم شروع ہو گئے تو کتنے بج گئے؟ ارے بولو 12 بجے دسترخوان تیار ہے، سیدھا سادہ دال چاول، کیا ہے بولو؟ دال پوری زندگی تبلیغ میں لکھا دی ہے، مرغی نے بھی لکھائی تھی لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ 12:15 بجے سب سو گئے،
2:45 बजे नमाज है, 1:30 बजे उठ गए। नमाज के बाद फिर सब तैयार है मुलाकात के लिए। 1 घंटा मुलाकात में गए, 3:15 बजे आए, 1.5 घंटे की तालीम शुरू हो गई। असर की नमाज के बाद 15-20 मिनट जो मिले सीखने सिखाने, कुरान पाक की तिलावत, और अगर आज का कोई मामूलात बाकी रह गया उस पर अमल। असर की नमाज के बाद फजाइल जिक्र और सब तस्बीह लेकर बैठ गए। अगर किसी का तकमजा आया बाहर कि भाई मुलाकात में जाना है तो चले गए। मगरिब की नमाज के बाद पहले से फारिग हो गए और माशाअल्लाह सब के सब गश में जुड़ गए। अपने साथियों को बुलाकर आगे बढ़ा। 100% मजमा बोलो, और तो ज्यादा खाएंगे तो फिर अमीर साहब ये नहीं, ये पहले से फारिग हो गए। सुबह से लेकर रात तक मेहनत हुई, तश्कीलें हुई। नाम मालूम क्या? अब्दुल्ला भाई, मोहम्मद भाई, यासीन भाई, जो भी नाम है। अब वो ईशा की नमाज के बाद सबको नाम मालूम है और माशाल्लाह उसके करीब बैठकर 15-20 मिनट की 6 नंबर के दायरे में बात हुई और ये खड़े होकर जब तश्कील हुई तो माशाल्लाह जमात तैयार बन गई। ईशा की नमाज हुई, वसूली हुई। कुछ लोगों ने रात को कहा, कुछ लोगों ने सुबह में। ये जमात अभी कल भी ठहरने वाली। बड़े अल्लाह का करम है कि रात को 10 बजे से पहले सब ने वसूली वगैरह मुलाकात का निजाम पूरा करके आकर बिस्तर पर सो गए। रोजाना तस्बीह, रोजाना कुरान पाक की तिलावत, रोजाना सीखना, रोजाना नकद जमात और रोजाना हमारी ईमानी यकीन के दबाव से तरक्की हो। सुबह में जल्दी उठ। जो आदमी रात को 10 बजे सोएगा बोलो, अरे बोलो। अब वो जो जमात जिस इलाके की थी, मैंने कहा भाई वो जमात का क्या हाल है जहां तुम्हारे 32 दिन लगे? बोले अल्लाह के करम से अमीर साहब और एक आध साथी तो तहज्जुद में 15-20 मिनट पहले उठते थे, बाकी पूरा मजमा, अरे बोलो, सोया है। फजर की नमाज के बाद सोते हुए 6 नंबर के मुजाकरे हुए और जब जमात के निकालने की मैंने बात की, बोले सब सोए हैं, कोई मिलेगा नहीं। अब वो बिस्तर लग गया। 9, 9:30 बजे उठे, उसके बाद दस्तरखान लग गया। अमीर साहब बहुत दिनों से हाफ फ्राई नहीं खाई, अब वो खाने पीने का तस्करा हो गया। 11 बजे पहला आदमी तालीम में, दूसरा 11:15 बजे, तीसरा 11:30 बजे, चौथा 11:45 बजे, पांचवा 12 बजे, छठा आखिरी आदमी 1 में 5 कम को आकर कहता है अमीर साहब मैं भी तालीम में बैठा हूं, अगर मैं कसम खा लूं तो हानिस नहीं होऊंगा। लेकिन कितनी देर तालीम में बैठा? 5 मिनट। फिर जोहर की नमाज के बाद तारुफी बात 10 मिनट की हुई। कोई यहाँ, कोई वहां, कोई वहां मोबाइल लेकर खड़े हो गए और फजर जोहर की नमाज के बाद फिर दस्तरखान लगा तो 3 बजे तक अमीर साहब बहुत दिनों से यहाँ बिरयानी नहीं खाई, अब वो मुजाकरे होते रहे। फिर जल्दी से बिस्तर बिछा तो पहला 4 बजे, दूसरा 4:15, तीसरा 4:30, चौथा 4:45, पांचवा 5, आखिरी आदमी 5 में 5 और 10 को आकर कहने लगा अमीर साहब अजान को भी 5 मिनट है, मैं भी तालीम में आ गया। असर की नमाज के बाद जिक्र की बात हुई, पीने की तस्बीह। मगरिब की नमाज के बाद गश्त के दौरान में एक आदमी इस्तिंजा, एक आदमी लेट गया, एक आदमी दवा लेने गया। होते होते ईशा हो गई, न कोई जमात बनी, न कोई नकद जमात बनी और इस तरीके से माशाअल्लाह रात को 10:30 बजे हमारी मजलिस पूरी हुई। अब खाना लगा तो 11:30, 12 बजे। उसके बाद मोबाइल लेकर बैठ गए तो कोई 1 बजे, कोई 1:15 बजे, कोई 1:30 बजे, आखिरी बिस्तर 2:45 बजे लगा। बोलो वो आदमी फजर की तहज्जुद के वक्त में कैसे उठेगा? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी आनंद की जमातों ने ये बुनियाद डाली। 50 जमातों को मैंने ये कारगुजारी करी और आने के बाद इनको पूछा तो माशाल्लाह ऐसी ही मेहनत करते हैं जैसे आपकी जमात वाले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारा मजमा माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत, इन्होंने मुल्कों में जाकर मेहनत की। चार महीने में की, चिल्ले में की, मस्तूरात में की, 3 दिन में की, नए नए इलाके अल्लाह के करम से खोले। लेकिन मैं आपको सुनाऊं अभी मेहनत कितनी बाकी है। अरे बोलो, हमारी तकरीबन 215 मस्जिदें हैं। काम की कितनी है बोलो?
اور 206 یا 210 جماعتیں ہماری چلے کی نکلی. اس کا معنی ایک مسجد کی ایک جماعت بھی ابھی بولو، ارے بولو، اور تھوڑی اور آگے بڑھاؤں. بعض مسجدوں نے 5 جماعتیں دی، بعض مسجدوں نے 8 جماعتیں دی. مرکز نے کتنی جماعتیں دی؟ ہم تو سب کو ایک ساتھ گن لیتے. اگر ہم ان کو 5 کو اور 8 کو اور 7 کو گنتے چلے جاوے تو ایسی 50 مسجدیں ہیں کہ جہاں چلے کی اور 4 مہینے کی کوئی جماعت بولو، ارے بولو. نیت کرو انشاءاللہ آج کی مجلس میں یہ مجمع پوری نیت کر لے کہ ہم ہر مسجد سے جماعت نکالیں گے. نکالو گے؟ کتنی نکالو گے؟ بولو. 1 2. آپ کے جتنے لے جانے والے ہیں، آپ کے جماعت چلانے والے 700 ہیں. کتنے؟ ارے بولو. اگر آپ سب کی ترتیب بنا لو اور 700 کی ترتیب بنا کر ان کے ساتھ ایک معاون لگا دو اور وہ مسجد کی جماعت 27 دن محنت کرے، وہ مسجد کی جماعت پورے 11.5 مہینے محنت کرے، اور جس کی 4 مہینے کی جماعت ہے وہ 8 مہینے محنت کر لے. اللہ کا کرم ہے اگر یہ مجمع طے کر لے گا انشاءاللہ اسی سال کے اندر ہماری بھی 700 جماعتیں نکلے گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون سی مسجد والے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی یہ ترتیب 1 2 3 پر راضی نہ ہو جائے. اگر ہمارے یہاں لے جانے والے 10 ہیں، ہماری مسجد میں امیر بننے والے کتنے ہیں بولو، تو کتنی جماعت نکالیں گے؟ اگر ہماری مسجد میں 8 ہے، ہمارے یہاں میں آپ کو سناؤں، ہم کو تو فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھنے کا حکم ہے. ابھی ہمارا دسمبر میں پورے گجرات کا سفر ہوا. آپ کے یہاں بھی اثر کے بعد کارگزاری ہوئی؟ ارے بولو، ارے بولو نہیں یار زور سے تو بولو. ہوئی، ہر جگہ ہوئی. ایک علاقے والوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا ہمارے یہاں 12 مسجدیں ہیں. پورے سال بھر میں چلے 4 مہینے کی جماعتیں کتنی نکلی؟ انہوں نے کہا 15 جماعتیں 4 مہینے نکلی اور 61 جماعتیں چلے کی نکلی. کتنی ہوئی؟ 61 اور 15، ارے بولو. اور کتنی مسجدیں ملا کر؟ تو ایک مسجد کی ایوریج کیا پڑی؟ ارے بولو. 12 چھکے 72، 6 سے بھی زیادہ. 2 جماعتیں بیرون گئی، 1 جماعت بنگلہ دیش کی. اس سال کی میں بات کرتا ہوں 2022 میں. ہمیں تو دیوار پر بھی اگر کوئی نصیحت لکھی ہے، بولو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہماری بات چل رہی تھی اس علاقے میں. امام صاحب کو پوچھا کہ امام صاحب، وہ جو نمازی تھے، انہوں نے کہا کہ بلا ناغا 180 دن آ کر انہوں نے نماز کے فضائل بیان کیے اور نہ کھایا نہ پانی پیا نہ کوئی اور بات. ہم سے کوئی لالچ نہیں، بس یہ طے کر کے آئے تھے کہ میرے کو 100% نماز کو زندہ کرنا ہے. 6 مہینے کے درمیان کے اندر اللہ پاک نے وہ دن دکھلا دیے کہ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں 250 مکان ہیں، 500 بالغ مرد ہیں، لیکن 350 فجر کی نماز میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے بن گئے. یہ کم ہوا؟ ارے بولو کم ہوا؟ آٹومیٹک سوئچ ہے. جزاء ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون. یہ گوشت اور یہ حورے اور یہ گلمان اور یہ پرندے اور یہ جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جزاء بما كانوا یعملون. یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے. تو ہماری بات چل رہی تھی دعوت کی محنت میں اتنی طاقت ہے کہ کہاں 360 معبود تھے اور کہاں اللہ پاک نے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
یہ تو بحیثیت ناپاک ہو گئے اور آج کے بعد حدود کریم تک یہ آئیں گے نہیں. اللہ پاک نے ان کا داخلہ ممنوع کر دیا. ارے بھائی کیسا ہو گیا؟ 360 معبودوں کی عبادت اور بیت اللہ میں، پھر دلوں سے، پھر گھروں سے، پھر ذہنوں سے، پھر ان کے عقیدے سے اللہ پاک نے نکالا. یہ دعوت کی مبارک محنت کی وہ خاصیت ہے کہ اللہ پاک اس میں وہ طاقت رکھی ہے کہ دنیا کے باطل کو بولو اللہ. شراب جتنی پرانی اس اعتبار سے ان کے یہاں رشتے ہوتے تھے. 300 سے زیادہ شراب کے نام ہے ہمارے یہاں ہے. ارے بولو. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ تمام شراب اللہ پاک کی طرف سے حرمت ہوگی. لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، لڑکیوں کو زمین میں دفن کر کے، اس بات کے لیے کہ کوئی میرا داماد بن کر میری بیٹی کو لے کر جاوے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں کوئی اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتا ہے؟ ارے بولو. ابھی اتنا باطل نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے باطل کو اللہ پاک نے توڑا ہے، تو یہ چھوٹے باطل کو بھی بولو. ارے بولو. اللہ توڑے گا. اور یہ کر کے ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں پوری مسجد کا معائنہ کیا. فجر کی نماز میں ایک آدمی نہیں ہے. کتنا بولو. حضرت عمر نے پوچھا، حضرت شیخ نے لکھا ہے بھائی سلیمان نظر نہیں آتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر چھوڑ دیا. دو چار تھپڑے مار کر چھوڑ دیا. نہیں، آپ گئے اپنے دو چار ساتھیوں کو لے کر پہنچے اور ماں کو پوچھا بھائی کیا بات ہے سلیمان نظر نہیں آئے؟ بولے پوری رات عبادت کی، تہجد میں، دعا میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں تھے، اول وقت میں نماز پڑھ کے سو گئے. آپ نے کہا یہ پوری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر پڑھتے، یہ ان کے لیے اولا ہے. کیا ہے بولو. نیت کرو ہمارا یہ مجمع انشاءاللہ ہم 100% نماز کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے. میں آپ کو پوچھوں پورے علاقے کے اندر ایسی کون سی مسجد ہے کہ جہاں ماشاءاللہ 100% نماز زندہ ہو گئی؟ ارے بولو. ارے بولو. محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ ہم نے بھی کارگزاری کے اندر پالنپور اور مہسانہ کے کچھ علاقے والوں نے کہا ہمارے یہاں 12 مسجدیں ہمارے حلقے میں، اور الحمدللہ 12 کے 12 مسجدوں میں 100% نماز زندہ ہو گئی. آج بھی اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے. آج بھی اللہ پاک نے بولو. ہمارے غلام بھائی کے زمانے میں 97 سے پہلے نندربار تک کے ہمارے علاقے تھے. ہماری مستورات کے اور مردوں کی جماعت نندربار تک جاتے تھے. ایک علاقے والوں نے آ کر کہا امیر صاحب 3 دن کی جماعت بھیج دو مستورات کی. امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے. ایک جماعت بنائی اور بھیج دی. جب جماعت واپس آئی 3 دن لگا کے تو امیر صاحب نے ایک پرچہ بھیجا. امیر صاحب نے کہا بھائی غلام بھائی آپ دوسری ایک جماعت بھیج دو تو میں آپ کو کارگزاری سناؤں گا. تو غلام بھائی تھے. ارے بولو. جیسے کھیڑا کے لوگ جلدی سے کسی کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. ارے بولو نہیں یار تبلیغ میں آ جاتا. لیکن اس کے علاوہ دنیا کے ماحول میں ماشاءاللہ امیر صاحب نے کہا پہلے کارگزاری سنا اس کے بعد میں دوسری جماعت دوں گا. تو انہوں نے خط لکھا بھائی ہمارے یہاں 50 گھر ہے، 100 بالغات ہے، ایک گھر میں 2 کی ایوریج ہے. آپ کی جماعت آئی اور اس نے محنت کر کے ماشاءاللہ 50 بہنوں میں پردہ آ گیا. جو پردے میں نہیں تھی 50 بہنیں بولو حجاب اور پردے میں آ گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر دوسری آپ 3 دن کی جماعت بھیج دو گے تو ہمارے یہاں جو 50 بہنیں باقی ہے وہ بھی بولو. ارے بولو. پردے میں آ جائے گی. اور ہمارے یہاں 100% پردہ آپ کی جماعت کی برکت سے اللہ زندہ کریں گے. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ہماری دعوت کی مبارک محنت تقریر سے، تحریر سے اور تدبیر سے نہیں چلے گی. یہ تو فکر کرنی پڑے گی، جان و مال کی قربانی لگانی پڑے گی اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑے گی.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھئی لوگوں کو مسجد میں کیسے دعوت دیں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک نے یوں کہا کہ حضرت ہمارے یہاں کچھ اور مذہب کے لوگ ہیں جو آگ جلا دیتے، اپنے بھی نماز کے وقت سے پہلے کیا لگا دو، آگ جلا دو. دوسرے نے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے مذہب پر بیوگل بجاتے، اب یہ کر لو. الگ الگ لوگوں نے رائے دی، لیکن کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہوا. اب یہ جو مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے نا کہ بھئی ہماری دعوت کی مبارک محنت تو فکر کی بنیاد کے اوپر ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہے، کوئی مشہور صحابی نہیں ہے، عشر مبشرہ میں سے نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سو کے فضائل بیان کیے. اب یہ پوری رات بے چین رہے. بولو کیا رہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک بات آئی ہے، اب اس کو کیسے اللہ پاک وجود دے دے رہے. اب وہ سوچتے رہے پوری رات، اے اللہ کوئی ایسے آسان کی شکل نکال دے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک اس مسئلے کو حل کر دے. اب یہ سوئے تو خواب میں کسی نے پورے اذان کے کلمات سکھلائے. کیا سکھلائے بولو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان سکھلائے. یہ صبح میں آئے، جلدی سے در اقدس پر آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی جب بیدار ہوئے تو کہا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب میں یہ دیکھا. بولا حضرت بلال کو بلاؤ اور ان کو یہ کلمات سکھلا دو. انہوں نے کلمات سکھلا دیے. حضرت بلال سے کہا اونچی جگہ جا کر اس کو پکارو. یہ پہلی اذان ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کو اذان دی. انہوں نے جیسے ہی اذان کی آواز دی زور سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جلدی سے اپنی چادر کو لپیٹ میں لے کر جلدی سے دوڑے ہوئے آئے اور یوں کہا، اے اللہ کے نبی میں نے بھی سیم ایسا ہی خواب دیکھا جو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی قیامت تک سبقت لے گئے. اب جتنی بھی اذانیں ہوگی اللہ پاک عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے نام اعمال میں لکھے گا. ارے بولو، کوئی مشہور صحابی ہے، عشر مبشرہ ہے، خلفائے راشدین ہے، حضرت بلال کے ذریعے سے تو اذان ہوئی. انہوں نے تو اذان بھی نہیں دی، لیکن فکر کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور مسئلے کا حل کرنے والا اور محنت کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو قیامت تک کا ثواب مل گیا. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ وہ 4 بیوی اور کتنے بچے تھے؟ ارے بولو، اور یہ کہاں تک پہنچے تھے؟ الفاظ کے میدان میں مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. گھر والوں نے سب نے متفقہ لکھا ہے کہ بھئی اب ان کا 1 سال پورا کر کے بھیجنا. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان کیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت ہنسے. جنہوں نے یہ واقعہ میرے کو سنایا انہوں نے کہا کہ حضرت جی تو بہت ہنسے، اللہ کرے سب جگہ مستورات کی ایسی شکل پیدا ہو جاوے تو بولو ہم کو تشکیل کرنے کی کوئی ضرورت. ارے بولو، یہ تمہارے لیے نہیں کہتا، ہمارے لیے. تم لوگ تو بولو ماشاءاللہ، تم کو تو ضرورت نہیں. اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. تو جب یہ بات آئی تو مشورے چلے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بھی قافلے کے لوگ بیٹھے ہیں. کسی نے رائے دی کہ سال پورا لگوا لو. ہوتے ہوتے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ 4 مہینے کی نیت سے آئے تھے، ان کو ابھی تو 4 مہینے بھیج دو. ابھی کہاں بھیج دو، 4 مہینے کر کے گھر میں ریٹرن بھیج دو اور یہ نیت کراؤ کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے نیت کی. وہ آدمی آ کر کہنے لگا، وہ جب آدمی پہنچے ہیں
ان کے یہاں کوئی مکتب نہیں, کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مسجد نہیں. اب انہوں نے شروع کیا, مال آتا رہا, انہوں نے قریب میں جگہ خریدی, بچوں کے مکتب کا نظام شروع کر دیا, اور ہوتے ہوتے وہاں مدرسہ بھی قائم ہو گیا, مسجد بھی قائم ہو گئی, مرکز بھی بن گیا, اور ماشاءاللہ اس وقت کے اندر 70-80% لوگ نماز پڑھتے ہیں. 50% سے زیادہ ان کے گھروں میں حافظ اور عالم, ارے بولو, موجود ہے. یہ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دنیا میں هو الذی ارسل رسولہ, لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی, ارے بولو, علی بصیرۃ, پورے یقین کے ساتھ. یہ مجمع اگر اتنا طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم 100% نماز کو زندہ کریں گے. ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے 310 گھر ہے. میں نے پوچھا آپ کے یہاں تعلیم کا حلقہ کتنے گھروں میں لگتا ہے؟ بولے 99% میں 3 مکان باقی ہے. 360 گھروں میں الحمدللہ گھر میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے. اللہ کا کرم. اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہ تو ہم برسوں تک لگے ہیں, اس لیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ پاک دنیا میں کتنے خیر وجود میں لاتے اور کتنا اللہ پاک دنیا کا نظام بدلتے. اگر یہ مجمع کسی بات کو طے کر لے. ہم لوگ 2005 میں سیارا لیون گئے, اس کے بعد دوبارہ 20 میں گئے, پھر ابھی 23 میں جا کر آئے. میں آپ کو چھوٹی سی کارگزاری سناؤں. 2005 میں 500 کا مجمع ان کا جمع نہیں ہوتا رہا. ان کے اجتماع میں 50-60 کا مجمع آتا رہا. پورے ملک میں 50,000 کا مجمع تھا. اس میں سے 35,000 مسلمان ہیں, 15,000 نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ چکے. پورے ملک میں کوئی حافظ نہیں, کوئی عالم نہیں. اب ہم نے سوچا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اللہ پاک نے جس کو تجارت کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ, ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچاوے. جس کو اللہ تجارت کہہ دے, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تجارت ہو سکتی ہے؟ ارے بولو. جیسے دنیا میں تجارت سے مال آئے گا, کپڑے آئیں گے, مکان بنے گا, گاڑیاں بنے گی, بچوں کی شادیاں ہوگی, بیت اللہ کا خرچے کا نظام ہوگا, اور یہ سب نظام ہوگا جس محنت کو اللہ پاک دنیا میں تجارت کہہ دے, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تجارت نہیں ہو سکتی. ہم نے محنت شروع کی کہ بھئی اللہ کرے 4 مہینے کی جماعت, 2 جماعت, 3 جماعت نکل جائے. بہت محنت ہوئی تو ایک جماعت تیار ہوئی, پہلی 4 مہینے کی. ہندوستان کی ویزا نہیں ملی تو پڑوس کے اندر ہم نے کہا بھئی وہاں چلے جاؤ, وہاں کی ویزا مل گئی. ہمارے ہاتھوں سے اللہ کے کرم سے جماعت روانہ ہوئی. اس میں ایک ابو بکر کر کے تھے. یہ 2005 کی بات ہے, یہ جماعت چلی گئی, ہم بھی بھول گئے. 2020 میں ہم گئے تو ہم کو انویٹیشن لیٹر آیا کہ مولانا ابو بکر کی طرف سے تم کو دعوت دی جا رہی. میں نے بہت سوچا کہ مولانا ابو بکر کون ہوں گے. جب میں ایئرپورٹ پر اترے تو میں نے پوچھا بھائی مولانا ابو بکر؟ بولے میں. اس کا چہرہ دیکھ کر میں نے کہا ارے بھائی یہ وہی ابو بکر ہے جو 15 سال پہلے 4 مہینے میں گیا تھا؟ بولے ہاں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بولے 4 مہینے میں اللہ نے شوق لگا دیا. میں نے وہاں اپلیکیشن دی, جیسے رشیا میں ڈاکٹر کے لیے 5 سال اور بھی ملکوں میں, تو میں نے وہاں پر اپلیکیشن دی تو میرے کو 8 سال کا ویزا مل گیا. اللہ کے کرم سے میں حافظ بنا, میں عالم بنا. میں نے 1 سال لگایا. میں نے آنے کے بعد شادی کی. میں نے وہاں 2 سال اپنی بیوی کو پڑھایا. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اس وقت کے اندر بہت سے لوگ حافظ اور عالم بن گئے, اور کچھ پڑھتے ہیں, کچھ پڑھاتے ہیں. میں کہا چلو اپنے وہاں جا کر بات کریں. پھر ہم جب ان کے مرکز پر آئے تو میں نے پوچھا بھائی اس وقت کے اندر پورے ملک میں کتنا حافظ قرآن ہے؟ 2005 میں بولو, ارے بولو, ایک بھی نہیں تھا. اس نے یوں کہا اللہ کا کرم ہے 300 حافظ قرآن بن گئے. کتنے؟ 300 اس وقت کے اندر کراچی, مالی اور رائے کے اندر پڑھ رہے. 300. کتنے علماء بن گئے؟ بولے 11.
کتنی جگہ حفظ کلاس شروع ہو گیا؟ بولے 12 جگہ. یہ 2020 کی بات. اچھا بھائی کتنا مجمع آیا؟ بولے 10,000 کا مجمع آیا. اجتماع میں کتنا آیا؟ پھر ہم 23 میں گئے اس سال. میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت امامے والے، پردے والے، کرتا پائجامہ پہننے والے. میں نے پوچھا کہ ابو بکر اس سال کے اندر فری ٹاؤن ایک ملک ہے جس میں 250 پونے 300 مسجد ہے، کتنی مسجدوں میں قرآن پاک کی تراویح ہوئی؟ بولے صرف فری ٹاؤن نے 50 مسجدوں سے زیادہ قرآن پاک کی تراویح ہوئی. اور پہلے 500 کا مجمع، 2020 میں 10,000 کا مجمع، 2022 میں ہم لوگ نہیں گئے لیکن انہوں نے اطلاع کری کہ 28,000 کا مجمع آیا تھا. اس سال کے اجتماع کے اندر 38,000 کا مجمع آیا. ارے بولو یہ کون سی محنت تھی؟ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں؟ اللہ کرے ہمارا یہ پورا مجمع آج تو ان کی ترتیب ہم بنا لیں. ہم تو اصل نہیں ہے. ارے بولو ہم تو اس کی نقل کر دیں. کیا کر دیں بولو؟ لیکن نقل کرنے کی بنیاد کے اوپر بھی انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اصل کے قائم مقام بنا دیں. ہم لوگ جب سال لگا رہے تھے تو ایک یوسف خان کر کے آئے جو فلم ڈائریکٹر تھے، آئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ انہوں نے 1 مہینہ لگایا. میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ اللہ پاک نے آپ کو کیسے نوازا؟ بولے ہم تو فلم ڈائریکٹر تھے اور ہم نے یہ سوچا کہ یہ کرتا پائجامہ اور جو مٹی کے تیل جو ٹھیلی پہ لگا ہوا ہوتا ہے، پہلے برتن کی ٹھیلی ڈبے نہیں ہوتے تھے، پہلے اس طریقے سے چلتے تھے، کرتا پائجامہ، ٹوپی، رومال اور یہ سب ٹیڑھا بیڑا. تو میں نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ 3 دن لگا کر ان کو یہاں لیا. میں برابر ان کی تعلیم میں، ان کی نماز میں عمل نہیں کرتا تھا. میں ان کی نقل کرنے لگا. میرے کو تو نماز پڑھتے نہیں آئی، میرے کو قرآن پڑھتے نہیں آیا، میرے کو تو گشت کرتے نہیں آیا. میں نے برابر نقل کی. 3 دن کے بعد کسی نے خواب میں یوں کہا کہ تو ایمان میں داخل ہو جا. اللہ کا کرم ہے کہ میں داخل ہو گیا. پھر 1 سال کے بعد پھر کسی نے خواب میں یوں کہا کہ تو ایمان میں داخل ہوا ہے لیکن تیرے اندر ایمان داخل، ارے بولو، نہیں ہوا. تو ایمان میں داخل ہو گیا لیکن تیرے اندر ایمان داخل. جا اللہ کے راستے کی محنت کر. بولے اس کے بعد میں چلا. اللہ کا کرم ہے کہ 10.5 مہینے لگاتا تھا. سال میں کتنے لگاتے تھے بولو؟ اور ماشاءاللہ جب لکھوں والی کا اجتماع تھا تو ہمارے سال کے دوران میں بھائی ان کو کون لکھوں والی پہنچائے گا؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے خبر بھیجی کہ بھائی یوسف خان کو لکھوں والی اجتماع کی محنت میں بھیج دو. تو میں گیا رکھنے کے لیے اور ماشاءاللہ رکھ کر کے وہ محنت کرتے رہے. اللہ کا کرم ہے جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی اور جیسی موت آئے گی ایسے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے لکھوں والی اجتماع سے پہلے انتقال ہو گیا اور وہاں جہاں اجتماع ہونے والا تھا اس کے کنارے پر اللہ پاک نے اس کی خبر بنا دی. یہ محنت تو دوستو بزرگوں اپنی موت کو سنوارنے کی. ہم اصل نہیں کر سکتے لیکن اگر نقل بھی اتاریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نقل کرنے والوں کو بھی اللہ پاک بولو اصل میں شمار کر دے گا. ارے بولو کرے گا کہ نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. بالکل قریب میں 4 بچے تھے، ان میں سے ایک نے نقل اتاری. ہوتا ہے نا لوگ سدیس کی اور پتہ نہیں کیسے کیسے قاریوں کی اتارتے، تو انہوں نے بھی اتاری. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس 4 میں سے ایک بچے نے بھی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس نے بھی نقل اتاری. آواز بڑی سریلی اور پیاری تھی لیکن اس نے کیا اتاری بولو؟ نقل. کیا اتاری؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پوری ہونے کے بعد ان کو بلائے کہ بھائی بلا کر لاؤ. وہ کون تھے؟ تو 4 بچوں کو سامنے بٹھایا. ارے بولو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. تو نے اذان نہیں میں نے نہیں دی. تم نے بولے نہیں میں نے بھی نہیں دی. بچے بولو. 4 نے انکار کر دیا.
لیکن کسی ایک نے نقل تو بولو اتاری تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا پڑھو اللہ اکبر، پڑھ لی تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں. دوسرے کو کہا پڑھو اللہ اکبر، بولے یہ نہیں. تیسرے کو کہا، چوتھے کو کہا تو چوتھا پکڑا گیا کہ وہی ہے جس نے نقل اتاری. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بلایا، جن کا نام ابو محذور ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ لگایا، پھونک لگائی اور آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال مسجد نبوی کے مؤذن ہے اور تم مکہ مکرمہ بیت اللہ کا مؤذن رہو. ارے بولو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ارے بولو، میں اور آپ بھی تو نقل اتارتے. کیا ہم حقیقت میں دائیانہ صفات ہے؟ کیا ایسی عبادت، ایسا تقوی، ایسی طہارت، ایسی قربانی جو واقعات بیان کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کتنا دیا، عمر فاروق نے کتنا دیا، عثمان غنی نے کتنا دیا، ابو عقیل حنیفی نے کتنا دیا. میں اور آپ اس کی نقل اتارتے. لیکن انشاءاللہ ہماری نقل کی برکت سے اللہ پاک اس کو اصل کے قائم مقام کر دیں گے. اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے نقل اتارنے کی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا مؤذن بنایا اور بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس کا مؤذن بنایا. اور یوں کہتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا کہ ان کے اولاد در اولاد میں 300 سال تک مؤذن کی خدمت ان کے اولاد کے ذمے رہی. کتنے سال تک بولو؟ اللہ پاک تو بڑے قدردان ہیں. یہ موقع ہے، 14ویں 15ویں صدی چل رہی ہے، لیکن ہمیں نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں. جس اللہ نے پہلے کام کیا ہے وہ اللہ بولو آج بھی اپنے قدرت کاملہ سے پوری دنیا میں اور ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو داخل کرے گا. حاتم طائی کا بیٹا آیا، کیا نام تھا؟ عدی ابن حاتم. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام میں داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا. بولے میں بھی ایک مذہب پر ہوں. آپ نے 3 پیشن گویا بیان کی. ان طالت حیاتوں کا، اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے. اے عدی تو دیکھے گا اس دعوت اور دین اور اللہ کے احکامات کی برکت سے دنیا میں کسرا اور قیصر کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہو اور دنیا میں امن و امان اللہ پاک قائم فرمائیں گے. ان الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور تیسری بات بتلائی، اس دعوت کی مبارک محنت اور دین پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک دنیا کے اندر مسلمانوں کو مالدار، مال والا بنائے گا. کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا اور یہ زکوٰۃ کا دینے والا مال لے کر چکر کٹے گا. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. عدی ابن حاتم ایمان میں داخل ہو گئے. پہلا وعدہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارو. میں اور آپ دنیا کے حالات کو نہ دیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اسلم تسلم، ایمان کو قبول کرو گے اللہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا. 100% کی بات ہے. اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہوتی. دوسرا، اس نے عدی ابن حاتم نے کہا میں اس معرکہ میں موجود تھا کہ کسرا کے خزانے اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کیے. اور حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت آئی، بیت اللہ کا طواف کر رہی، لدی لدائی سجی سجائی ہے. مولانا عمر صاحب اس کو بہت اچھی طریقے سے بیان کرتے تھے. حضرت عمر نے پوچھا بہن 1000 کلومیٹر کا تو نے سفر کیا، لوگوں کو کیسا پایا؟ یا تو کوئی میرے کو اپنا بھائی نظر آتا تھا یا تو میرے کو اپنا باپ نظر آتا تھا، اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا. اتنا امن و امان ہو گیا. اور تیسری بات، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ عزیمت پہ لکھا ہے سن ہجری 99 میں عدی ابن حاتم کا انتقال ہو گیا. 99 کے اندر کچھ لوگوں کو سفیر بنا کر افریقہ بھیجا، بھائی مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر لو. جب زکوٰۃ کا مال جمع ہو گیا تو وہاں کے سفراء نے پوچھا اے امیر المومنین اس کو کیا کرے؟ بولے وہاں کے غریبوں کو خرچ کر دو. اب یہ گئے غریبوں کے پاس، بھائی زکوٰۃ کا مال لے لو، زکوٰۃ کا مال لے لو. کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی. اللہ پاک اس دعوت اور دین کی مبارک محنت کی برکت سے ایسی فراوانی کرے گا کہ دنیا میں زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جو اللہ نے پہلے کیا ہے وہ اللہ بولو ارے بولو پہلے اللہ پاک لے کر چلاتے تھے اور اس وقت کے اندر اللہ پاک
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر وعدہ فرمایا کہ جس کو تم فتح و نصرت کہتے ہو اور تمہارا دل کی جو چاہت ہے اللہ پاک وہ بھی کر کے دکھلائے گا، اور کرنے والے اس وقت کے اندر کر رہے. ہم لوگ گئے تو وہاں کے میں آپ کو کیا حالات سناؤں، کتنی قناعت، کتنی دنیا سے بے رغبتی. جو صفات ہم چاہتے ہیں وہ صفات ودیت کے طور پر اللہ پاک نے ان کو رکھا ہے، لیکن حالات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. ہم نے ایک عالم جو ائمہ تھے، ہم نے ان کو پوچھا بھائی کلمہ، ایک ساتھی کو پوچھا کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے بھائی یہ کہاں سے لائے؟ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے. بولے ان کو تو امام صاحب نے سکھلایا. امام صاحب نے کہا یہ مبتدا ہے، خبر ہے نہیں، اسی سب بحث لگ گئی. ارے بھائی جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، ان کا قناعت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی طہارت. ہم نے جب اس مرتبہ بیرون گئے اور ہم نے کہا کہ فجر کی نماز صبح صادق کے بعد کتنی دیر کے بعد ہونی چاہیے، لوگوں کو وضو استنجا کے لیے وقت چاہیے، تو وہاں کے ایک ساتھی کہنے لگے ہمارا مجمع صبح صادق کے 1 گھنٹہ پہلے برابر تیار بیٹھتا ہے، وہ تو انشاءاللہ اپنے اعمال سے پہنچ جائے گا. ہم نے ایک جگہ مرکز پر دیکھا کہ آم کا درخت ہے، ایک بچہ بہت کوشش کی اس نے پتھر ڈالنے کی لیکن ہاتھ نہیں لگا. دوسرا بچہ آیا، اس نے اپنی زبان میں پوچھا بیٹے تیرے کو آم چاہیے؟ بولے ہاں. اب وہ بڑا بیٹا تھا اوپر چڑھا، اس نے سوچا کہ 5 آم میرے لیے، 5 آم میں اس کے لیے توڑو. اتنی درمیان کے اندر دوسرے 5 بچے آ گئے. پہلے کتنے تھے؟ 1 تھے، 5 ہو گئے. اس نے دیکھا کہ 5 اور 1 میں 6 ہو گئے. اس نے ہر ایک کا 5-5 کر کے 30 آم توڑے. پھر وہ نیچے آئے، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ہر ایک کے 5-5 کا الگ الگ وہ بنایا اور ہر ایک کو کہا کہ تم لے جاؤ. تو ماشاءاللہ اکیلے نہیں کھا گئے. یہ صفات اللہ پاک نے ان کی زندگیوں میں رکھے ہیں. کھانے کے لیے جب بیٹھے 3 آدمی کا کھانا ہے اور 13 آدمی، جب تک کہ 13واں آدمی نہیں آئے گا وہاں تک یہ 12 کھانا شروع ارے بولو نہیں کریں گے، یہ انتظار کریں گے اور ایک ساتھ مل کر کھا لیں گے. قناعت ہے، صبر ہے، شکر ہے اور زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، جفا کشی ہے. بس بیچارے پریشان ہے کہ ہم کو کوئی سکھانے والا نہیں. کیا یہ تو بخشے جائیں گے، لیکن میں اور آپ قیامت کے دن بولو. مولانا یوسف صاحب عربوں کے متعلق یہ کہتے تھے یہ گرتے گرتے جہاں تک پہنچیں گے وہاں محنت کرتے کرتے بھی میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے. ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی طہارت. اس لیے دوستو بزرگوں، تو میں نے دیکھا کہ ان 6 کے 6 نے 5-5 آم لے کر گئے. میں بھی ساتھ میں گیا، قریب میں گھر تھا. ایک نے اپنے 5 بھائیوں کو بلایا، دوسرے 4 بھائیوں کو، اور سب کو کہا بھائی 1-1 تیرا. تو 4 یہ اور 1 یہ 5، سب کے حصے میں کتنا آیا؟ ارے بولو 1-1 آیا. وہ اکیلا نہیں کھایا، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور سب کو جمع کر کے کاٹ کر کے 1-1 کو کھلایا. کیا یہ تمام صفات میری تمہاری زندگی میں ہے؟ یہ تہجد میں کتنے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے مشورہ. ایک علاقے میں ہم گئے، ہمارے یہاں تو جمعہ کے دن بھائی 5000 کا کھانا ہوگا اور سنیچر کے دن 6000 کا، 8000 کا، اور اتوار کے دن. ایک علاقے میں ہم لوگ گئے تو مشورہ ہو رہا ہے. میں نے پوچھا بھائی تمہارا مجمع؟ بولے جو آنا ہے وہ سب آ گیا. اب مشورہ ہو رہا ہے کہ بھائی دوپہر کا 2000 کا پکے گا، شام کو 4000 کا پکے گا. میں نے کہا بھائی ایسا کیوں کرتے؟ جب تمہارا پورا مجمع آ گیا ہے اور 4000 کا مجمع آ گیا ہے تو دوپہر میں کتنا کھانا پکنا چاہیے؟ ارے بولو. انہوں نے 2000 کا مشورہ، پھر 2000 طے ہو گئے، لیکن میرے سے تو برداشت نہیں ہوا. بھئی بقیہ 2000 کیا کریں؟ بولے مولانا اس میں سے اکثر آدمی روزے کی حالت میں ہے. میں نے کہا بھائی پیر اور جمعرات بھی نہیں، ہمارا اجتماع کب شروع ہوتا ہے؟ جمعہ، سنیچر، اتوار. ایام 20 بھی نہیں ہے، 13، 14، 15 تاریخ بھی نہیں تھی. بولے یہ تو اکثر لوگ یہاں روزے کی حالت میں رہتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو پوچھا جب نوافل روزے کا یہ حال ہے تو ان کے فرائض کا کیا حال ہے میرے کو بتلا. یہ رمضان میں کتنے فیصد؟ تو ایک آدمی ڈرتے ڈرتے کہنے لگا بلا مبالغہ میں کہتا ہوں میری زبان اٹکتی ہے، ورنہ یہ 98% روزے سے چل رہے ہیں. ارے بولو ہمارے یہاں ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نماز ہے
ہماری تعلیم کے حلقے، ہمارا خروج، لیکن انشاءاللہ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو وجود دے گا. ہمارا یہ مجمع آج بیٹھنے والا، آج تو اتنا ہم سب طے کر لے کہ انشاءاللہ 2023 میں یہ پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا.